گزشتہ درس میں ہماری بات ہوئی تھی ہمسایوں کے حوالے سے، اور یہ میں نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کتنے پڑوسی ایسے ہیں جو قیامت کے دن اپنے پڑوسیوں سے چمٹے ہوئے کہیں گے اللہ کو، اے میرے رب، اس نے اپنا دروازہ مجھ پر بند کر لیا تھا اور مجھے اپنے حسن سلوک سے اس نے محروم رکھا تھا۔ ابھی آگے جو باب ہے، باب لا یشبع دون جارہ، کہ ہمسائے کو چھوڑ دیا، یعنی ہمسائے کے علاوہ جو اپنا پیٹ بھر کر کھایا کھانا، اور یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے ایک مومن کو۔ فرمایا کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ یہ حدیث جو ہے یہ ابن عباس نے ابن زبیر کو یعنی کو خبر دیتے ہوئے ان کو یہ بتایا کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا۔ کیا فرمایا کہ لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، کہ وہ شخص مومن نہیں ہے، یعنی مومنانہ صفات اس میں نہیں ہے، کہ جو خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے جبکہ اس کا پڑوسی فاقوں میں زندگی بسر کرتا ہے، یعنی وہ بیچارہ بھوکا ہے پڑوسی، اور وہ جو ہمسایہ ہے دوسرا وہ خود پیٹ بھر کے کھاتا ہے کھانا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ مومن نہیں ہے، یعنی مومن نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ بھئی مومنانہ صفات یہ نہیں ہے۔ مومنانہ صفات یہی ہیں کہ دوسرے کے لیے انسان اپنے اندر احساس رکھے، سینسٹیوٹی ہونی چاہیے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ خود تو انسان پیٹ بھر کے کھائے اور آس پاس کے رہنے والے جو ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان خود کو یا اپنے بچوں کو انسان بھوکا چھوڑ دے اپنے آپ کو، اور پھر جا کر دوسرے کے سامنے کھانا رکھ دے اور خود کچھ نہ کھائے۔ تو یہ بھی مقصد اس کا نہیں ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ مل بانٹ کر کھانا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ایک چپاتی اگر ہے تو وہ دو کو کافی ہو جاتی ہے، دو ہے تو چار کو کافی ہو جاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بانٹ کر کھانے کی عادت بنانی چاہیے۔ کہنے کا یہاں پر مقصد یہ، بعض لوگ دوسری انتہا پر چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں سب کچھ دوسروں کو دے دینا چاہیے، ایسے لگتا ہے کہ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام اعتدال اور توازن کی تعلیم دیتا ہے کہ اگر آپ دوسروں کو دے دیں گے تو واضح بات ہے کہ آپ اپنی ذات کا بھی تو حق ہے، پھر بچوں کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، والدین کا بھی حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، اور پھر رشتہ داروں میں بہن بھائی ہو جاتے ہیں، پھر رشتہ داروں میں جو دادی کے رحم سے جن کا تعلق جڑ جاتا ہے وہ ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ترتیب، ایک ترجیح ہے کہ جس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اور اس سے آگے جو باب ہے وہ فرمائے کہ باب یکسر ماء المرق فیقسم فی الجیران، کہ شوربے کا پانی زیادہ کر کے اسے پڑوسیوں میں تقسیم کرنے کا بیان، کہ آپ کے جو ہمسائے ہیں، پڑوسی ہیں، آپ اگر ایسے حالات ہوتے ہیں تو اب دیکھیے کہ یہاں سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر آپ نے سالن بنایا تو اس میں پانی زیادہ ڈال لیں، زیادہ شوربہ کر لیں، اور پھر اس میں دوسروں کو بھی شامل کر لیں، اپنے ہمسایوں کو۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری سے یہ روایت ہے، غفاری سے، کہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے خلیل نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ رسول اللہ کو خلیل فرما رہے ہیں حضرت ابو ذر۔ یہ بھی ایک یعنی محبت کا ایک انداز ہوتا ہے کہ خلیل، کہ میرے خلیل نے مجھے 3 باتیں فرمائی۔ تو کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کہ اسمع و اطیع، کہ مجھے یہ فرمایا کہ میں امیر کی بات سنوں اور اطاعت کروں، ولو لعبد مجدع الاطراف، خواہ وہ کان کٹا غلام ہی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص امیر بنا دیا جاتا ہے، حکمران بنا دیا جاتا ہے کہ جو کالے رنگ کا ہے، حبشی ہے، یا
چھوٹے سر کا ہے، یہ ساری باتیں حدیث میں بیان کی گئی۔ مطلب کہنے کا یہ تھا کہ چونکہ عرب کے لوگ تھے تو وہ شاید اس بات کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، یا ظاہری طور پر جو انسان نظر آئے وہ انسان کو اٹریکٹ کرتا ہے، بے شک اس کے اندر کوئی صلاحیت ہی نہ ہو، خوبصورتی پر انسان مرتا ہے۔ تو یہاں پر اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مجدع الاطراف، کہ خواہ اس کا کان جو ان سا وہ کٹا ہوا ہو، تو فرمایا کہ بھئی اس کی بھی تم نے اطاعت کرنی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ آگے فرمایا وَإِذَا صَنَعْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، اور پھر فرمایا کہ جب تم شوربہ بناؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال لو۔ ثُمَّ انظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِّن جِيرَانِكَ، پھر اپنے پڑوس کے گھروں کو دیکھو۔ یہ دوسری بات ہوگی نا، یعنی سالن بنایا تو پانی زیادہ ڈال لو، اور پھر اپنے جو پڑوس کے آس پاس کے گھر ہیں ان کو دیکھو، اور پھر فرمایا کہ فَأَصِبْهُم مِّنْهُ بِمَعْرُوفٍ، اور اس شوربے میں سے کچھ دستور کے مطابق انہیں بھی دے دو۔ معروف سے مراد یہ کہ جو بہتر اچھا طریقہ ہے وہ اختیار کر لو۔ تو یعنی جب یہ معروف کا لفظ استعمال ہوا تو اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ بھئی اپنے لیے بھی کچھ اہتمام کر لو، کچھ رکھ لو اپنے گھر والوں کے لیے، اور اچھے طریقے سے پھر جو اپنے ہمسائے ہیں ان تک بھی اس کو پہنچا دو۔ آگے فرمایا کہ وصلی صلاۃ لوقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت مقررہ پر ادا کرو، جو وقت کا ٹائم نماز کا وقت ہے اس وقت نماز کو ادا کرو۔ یعنی مراد یہ کہ کچھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، بعد میں اٹھیں گے جی پھر نماز پڑھ لیں گے، تو بعض لوگوں کو تو اتنی بھی توفیق بیچاروں کو نہیں ہوتی کہ وہ رب کے حضور سجدہ کر لیں۔ تو لیکن آپ علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری کو یہ فرمایا، یہ تیسری بات کہ فرمایا کہ نماز کو وقت پر ادا کرو۔ فَإِن وَجَدْتَ الْإِمَامَ قَدْ صَلَّىٰ، اور فرمایا اگر تم امام کو اس حالت میں پاؤ کہ اس نے نماز پڑھا دی ہے تو پھر کیا کرو؟ فَقَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ، پھر فرمایا کہ امام کو اس حالت میں پاؤ کہ اس نے نماز پڑھا دی ہے تو تم نے اپنی نماز کو محفوظ کر لیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ پھر نماز تم گھر میں جو پڑھ لی تو وہ نماز تمہاری ہو گئی، تم نے ادا کر لی، ورنہ اگر وہ نماز پڑھا رہا ہے تو تم اس کے ساتھ نماز پڑھ لو تو تمہاری یہ نماز کیا ہوگی؟ وَإِلَّا فَهِيَ نَافِلَةٌ، تو یہ تمہاری نماز نفل ہو جائے گی۔ یعنی یہ ایسی صورت ہے کہ جیسے انسان کئی دفعہ پہلے نماز پڑھ لیتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ ابھی نماز ہونی ہے یا ہو گئی، تو وہ اسی کیفیت میں نماز ادا کر لیتا ہے۔ تو جب نماز ادا کر لی، پھر جب آیا دیکھا تو امام نماز پڑھا رہا ہے، تو فرمایا کہ پھر اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ، یعنی تمہارے لیے وہ نماز نفلی نماز ہو جائے گی، بطور نفل کہ تمہیں اس کا اجر اور اس کا ثواب تمہیں مل جائے گا۔ اس سے ایک مسئلہ اور بھی واضح ہو گیا، یعنی اگر انسان پہلے فرض نماز پڑھ چکا ہو تو پھر اس کو دوبارہ اگر امام پڑھا رہا ہے تو پیچھے پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ پیچھے پڑھے گا تو وہ اس کے لیے ایک نفل نماز ہو جائے گی۔ اب یہ جو مسئلہ ہے ہمارے فقہا کے درمیان اس پر اختلاف بھی ہے۔ بعد کا کہنا یہ ہے کہ نماز فرض اگر ہو رہی ہو تو اس کے ساتھ امام کے ساتھ شامل ہو جائے، وہ نماز فرض کا اعادہ کرے گا، اور بعد کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو وہ نفل نماز اس کی ہو جائے گی۔ خیر یہ فقہی مسئلہ ہے، تو دونوں طرف آپ کو دلائل مل جائیں گے، دونوں جو بات بیان کرتے ہیں جس طرف آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے آپ اس پر عمل کر لیجئے۔ یہ بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری سند سے یہ روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابا ذر، اے ابو ذر، اذا طبخت مرقۃ، کہ جب تم شوربہ بناؤ پکاؤ تو فاکثر ماء المرقتی، تو پھر اس میں پانی زیادہ ڈال لیا کرو، وتعاہد جیرانک، اور پھر اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو، او اقسم فی جیرانک، یا پھر آپ نے یہ فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں یا تو یہ فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو، یا پھر یہ فرمایا
کہ اپنے ہمسایوں میں بھی تقسیم کر دیا کرو۔ پڑوسیوں میں سے بہترین کا بیان کہ بہترین پڑوسی کون ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الاصحاب عند اللہ تعالی خیرکم لصاحبہ، کہ اللہ کے نزدیک ساتھیوں میں سے بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو۔ یعنی جیسے انسان دوست ہوتا ہے ایک دوسرے کا، تو جو اپنے دوست کے لیے بہتر ہے در حقیقت اللہ کے نزدیک وہی بہتر ہے۔ پڑوسی ہے تو جو پڑوسی اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ کے نزدیک وہی بہترین شخص ہے۔ اسی طرح کوئی کولیگ ہے، کوئی دکاندار ہے جو اپنے کسٹمر کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، جس طرح باس ہے وہ اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو اچھے سلوک کی بات ہے نا، یہ ہر جگہ پر آپ اس کی اپلیکیشن، اس کا اطلاق آپ کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس سے آگے فرمایا کہ وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرٌ لِجَارِهِ، اللہ کے نزدیک پڑوسیوں میں سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ جو مکارم اخلاق ہے، اچھا اخلاق، یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب مذہب اندر آتا ہے، انسان کے باطن میں اترتا ہے، تو پھر باہر اخلاق آتا ہے۔ تو جب انسان بد اخلاق ہو تو سمجھ جائیے کہ اس کے اندر مذہب اترا نہیں ہے، یہ باہر بس ظاہری طور پر ہی اس نے مذہب کو اختیار کیا ہے، ظاہری طور پر یہ مذہبی لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ مذہبی نہیں ہے۔ مذہبی وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے اندر، اس کے باطن میں مذہب اترے تو اس کا سب سے پہلے جو چیز اس کی بدلے، اس کا اخلاق بدلے، یعنی اس کا بول چال، اس کی گفتگو، اس کی طرز زندگی، اس کے معاملات، اس میں جو بہتری آ جائے تو آپ یقین کر لیجئے یہ شخص اصل میں مذہبی ہے۔ اگر کسی چیز میں آپ دیکھتے ہیں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو وہ پھر مذہبی شخص نہیں ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے مذہب کے نام پر۔ حضرت نافع بن عبد الحارث سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سعادت المرء المسلم، کہ کسی مسلمان کی نیک بختی میں سے یہ بھی ہے، سعادت المرء المسلم، مسلمان کی سعادت مندی، اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ المسکن الواسع۔ اب وہ کیا ہے؟ پہلے فرمایا کہ اس کو کھلا گھر میسر آئے، والجار الصالح، اچھا ہمسایہ میسر آئے، والمرکب الحنی، اور اس کو آرام دہ سواری میسر آئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ یہ خوش نصیبی، نیک بختی میں سے یہ باتیں ہیں۔ ہمارے ہاں تو ان باتوں کا خیال نہیں کیا جاتا نا، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی اچھی سواری رکھ لی تو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، یا بڑا گھر ہوگا تو اس سے کوئی پرابلم کھڑی ہو جائے گی۔ ہم تو ان چیزوں کا اب یہ خیال کرنے لگے کہ یہ اسلام کے خلاف ہیں یہ باتیں۔ اسلام کے خلاف یہ چیزیں نہیں ہیں، اسلام کے خلاف ہے کہ جب آپ کسی کا حق مارتے ہیں، جب کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جب آپ حرام کماتے ہیں، تو وہ وہاں پر اسلام آپ کو منع کرتا ہے۔ تو ان باتوں سے تو کوئی نہیں منع کرتا اسلام۔ تو رسول اللہ نے تو اس کو نیک بختی قرار دیا کہ اگر کھلا گھر ہو انسان کا، واضح بات ہے تنگ گھر ہوگا تو تنگ گھر میں پھر اگر افراد زیادہ ہیں تو پھر وہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ایک نفسیاتی طور پر انسان اپنے اندر ناپسندیدگی اور ایک گھٹن اپنے اندر محسوس کرتا ہے، اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، چڑچڑاپن ہوتا ہے، غصہ زیادہ آتا ہے، ایسے مسائل گھروں میں پھر پیدا ہوتے ہیں۔ کھلا گھر ہو تو بندہ ایک دوسرے کی شکل بھی کچھ دیر کے بعد ہی دیکھتا ہے، تو اس کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ چھوٹا گھر ہو، چھوٹی جگہ ہو تو پھر ہر وقت انسان ایک دوسرے کے سامنے ہے، تو پھر عادات کی صورت ہوتی ہے، ہر کوئی اپنی آزادی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، کسی کو کوئی عادت پسند ہے، کسی کو کوئی عادت پسند نہیں ہے، کسی کا کوئی مسئلہ، کسی کا کوئی مسئلہ، پھر وہ ہر وقت کھپ کھپ اور آپس میں لڑنا جھگڑنا رہتا ہے۔ تو دوسری بات فرمائی کہ والجار الصالح،
نیک پڑوسی اچھا پڑوسی یہ میسر آئے۔ اور تیسری بات فرمائے والمرکب الحنیو، کہ آرام دہ سواری۔ اب تو گاڑیاں ہیں، یہاں پر آرام دہ سواری سے مراد یہ کہ جیسے گھوڑا ہے، اونٹ ہے، گدھا ہے، اب یہ سواری ہو اور اچھی نسل کی سواری ہو، پھر اس کے اوپر جو بیٹھنے کے لیے سامان رکھا جاتا ہے یعنی وہ قیمتی ہو، وہ اچھا ہو، آرام دہ ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نیک بختی میں اس کو شمار فرمایا ہے۔ اور کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو یہ بھی بڑا پسند ہے کہ میرے جو پاؤں، میرے جوتوں کے جو تسمے ہیں وہ بھی خوبصورت ہوں، وہ بھی سٹائلش ہوں، گھر بھی، سواری بھی، یہ سب کچھ۔ تو رسول اللہ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہوتا، یہ تکبر میں شمار نہیں ہوتی یہ چیزیں۔ تو دین تو بالکل واضح ہے ہمارے لیے، باقی ہم نے خود جو دین کا تصور مذہب کا بنایا ہوا ہے یہ اصل میں وہ ایک سزا بن جاتا ہے ہمارے لیے اللہ کی طرف سے، کہ جیسے قرآن پاک کہتا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ آیت تشریف لائے ہیں، کیوں؟ اس لیے تاکہ جو بوجھ روایات کے، رواجوں کے، سوچ اور فکر کے جو تم نے خود تخلیق کر کے اپنے اوپر بوجھ ڈالا ہوا ہے، یہ اس بوجھ سے تمہیں نجات دلانے آئے ہیں۔ تو یہ اصل میں وہ بوجھ ہوتا ہے جو مذہب کے نام پر ہم اپنے اوپر لاد لیتے ہیں۔ مذہب انسان کو نارمل انسان بناتا ہے، ہم مذہب کے نام پر اب نارمل ہو جاتے ہیں۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا بھی ہوتی تھی، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء فی دار المقام فإن جار الدنیا تحول۔ اے اللہ میں مستقل جائے قیام میں برے ہمسائے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ دنیا کا ہمسایہ تو بدلتا رہتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اب یہ جو آپ نے یہ جو اظہار فرمایا دار المقام، مقام کا یعنی آخرت کے حوالے سے، یعنی آخرت میں تو پڑوسی جو بھی ہوگا یعنی جنت میں تو اچھا ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت اس دعا کے ذریعے سے ایک تو ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ بھئی جنت کے ساتھ یعنی ایسے مقام پر ہونا کے ساتھ ہمسائیگی میں جہنم ہو، اس کی پناہ انسان کو مانگنی چاہیے کہ کوئی ایسا مقام اعمال کی وجہ سے انسان کو آخرت میں نہ ملے کہ جو جہنم کی ہمسائیگی میں ہو اور جہنم اس کی ہمسائیگی میں ہو، ایسا مقام نہ ملے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اچھا یا برا ہمسایہ ہونا یہ اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر آخرت کے حوالے سے بھی کر دیا، آخرت کے حوالے سے بھی اس کا ذکر فرما دیا، یعنی اتنی اس کی اہمیت ہے کہ دنیا کا ہمسایہ تو بدلتا رہتا ہے، آخرت کی صورت ایسی نہ ہو جائے کہ برا ہمسایہ یا بری ہمسائیگی کسی کی ہمیں مل جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جارہ واخاہ واباہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ آدمی اپنے ہمسائے، اپنے بھائی اور باپ کو قتل کرے، اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی۔ یعنی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ نشانی ہے کہ جب برائی کا چلن عام ہو جائے گا اور قتل و غارت ہو جائے گی، اللہ کی حرمتوں کو بے دریغ پامال کیا جائے گا، تو ایسی صورت ہوگی تو واضح بات ہے کہ پھر اس معاشرے میں قیامت ہی برپا ہوتی ہے، زمین پر قیامت ہی آ جائے گی کہ جب اجتماعی طور پر انسانوں کا کریکٹر اور کردار ایسا ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، آخری حدیث میں بیان کرتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فلانتن تقوم اللیل و تصوم النہار، کہ ایک عورت ہے جو رات کو قیام کرتی ہے اور دن کو روزے رکھتی ہے، وتفعل، اور نیکی کے اور کام بھی کرتی ہے، وتصدق، اور صدقہ بھی کرتی ہے، خیرات بھی کرتی ہے، وتوزی جیرانہ بلسانہا،
لیکن اپنی زبان سے ہمسایوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا خیر فیہ، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، من اہل النار، کہ وہ دوزخیوں میں سے ہے۔ قالو، پھر عرض کی وفلان تصلی المکتوبہ، یا رسول اللہ ایک خاتون ہے کہ جو صرف نماز فرض ادا کرتی ہے، وتصدق باسوار، اور پنیر کے چند ٹکڑے جو ہیں پنیر کے وہ صدقہ کر دیتی ہے، ولا توزی احدا، لیکن کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی من اہل الجنہ، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ جنتیوں میں سے ہے۔ اب آپ یہاں سے خاتون کا یہاں پر ذکر کیا گیا، خاتون کو ہٹا دیجئے، آپ ویسے عمومی طور پر اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کوئی بھی شخص ہے، راتوں کو جاگتا ہے، روزہ دن میں رکھتا ہے، بڑے صدقے کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، لیکن زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اذیت دیتا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس کا حشر پھر کیا ہوگا۔ ایک شخص ہے جو فرض نماز پڑھتا ہے، صدقہ بھی کوئی لمبا چوڑا نہیں کرتا، تھوڑا بہت صدقہ کر دیتا ہے، لیکن ولا توزی احدا ولا یوزی احدا، کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اہل جنت سے ہے۔ تو خاتون کا ذکر تو خاص طور پر اس لیے کیا کہ حدیث کا ایک بیک گراؤنڈ پس منظر ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی خاتون ایسی ہو کہ جو اس رویے کی مالکہ ہو، تو رسول اللہ نے خاص طور پر پھر اس طرح بیان کر دیا خاتون کے نام سے، یعنی خاتون کہہ کر، یعنی عورت۔ تو ممکن ہے کہ کسی کو نصیحت کرنا مقصود ہو کہ حضور علیہ السلام کسی میں اگر کوئی برائی آپ دیکھا کرتے تھے، مشاہدہ فرماتے تھے، تو آپ اس کا نام کبھی نہیں لیا کرتے تھے۔ نصیحت کا یہی انداز ہوتا تھا کہ اس طریقے سے کسی صحابی نے کوئی بات پوچھ لی تو رسول اللہ نے پھر اس بات کی وضاحت کر دی، اس طرح جو دوسرا شخص ہے اس کو نصیحت بھی ہو جاتی تھی۔ تو یہاں پر ذکر عورت کا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ عمومی بات ہے، یہ پلے باندھ لینی چاہیے، ہمیں یاد کر لینی چاہیے کہ زبان سے، ہاتھ سے کسی کو تکلیف اور اذیت پہنچانا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ دن کو روزے، رات کو جاگنا اور دیگر اعمال کرنا، صدقے کرنا، لیکن زبان گندی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی خیر نہیں ہے۔ اور ایک شخص ہے کہ جو صرف نماز فرض پڑھتا ہے اور چند پنیر کے ٹکڑے تھوڑے سے تقسیم کر دیتا ہے، یعنی کہ معمولی سی چیز تقسیم کر دیتا ہے، لیکن ایک بڑا اچھا کام کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کسی کو اذیت اور تکلیف نہیں دیتا، تو وہ جنتی ہے۔ تو ان باتوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ اپنی زبان سے ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو ہم کنٹرول کر لیں، اور اپنی زبان سے ایسی بات نہ نکالیں کہ جو ہمارے اجر کو، ہماری نیکیوں کو کھا جائے اور ختم کر دے، اور کل جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو پھر ہم اپنا نامہ اعمال، باوجود ہے کہ ہم نے بڑی نمازیں بھی پڑھی ہوں، بہت کچھ کیا ہو، لیکن پھر بھی وہ نامہ اعمال خالی ہو، اور خالی ہونے کی وجہ کیا ہو؟ وہ یہی کہ بھئی تم نے لوگوں کا دل دکھایا تھا، غیبت کی تھی، چغلیاں کی تھی، اس کی وجہ سے تمہاری نیکیاں ساری اٹھا کر ان مظلوموں میں تقسیم کر دی گئی ہیں جن کو تم نے اذیت اور تکلیف پہنچائی تھی۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اچھے کام کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔